بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان المصنف ذکر ہاہنا من تفریعات الخاص علی مذہبہ 7 تفریعات 4 منها ما تم الآن و3 منها ما سیجیء۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں اپنے مذہب کے مطابق خاص کی 7 تفریعات ذکر کی ہیں، جن میں سے 4 کا بیان مکمل ہو چکا ہے، باقی 3 کا بیان عنقریب آ جائے گا۔ وأورد بين هذه ال4 و3 باعتراضين للشافعي علينا مع جوابهما على سبيل الجمل المعترضة۔ اور ان 3 اور 4 کے مابین 3 اور 4 تفریعوں کے درمیان میں احناف پر امام شافعی کی جانب سے پڑھنے والے 2 اعتراضوں کا جواب دیا ہے، علی سبیل الجمل المعترضہ، جملہ معترضہ کے طریقے پر۔ ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں سے یہ 2 اعتراض اور ان دونوں کا جواب لکھیں گے۔ اعتراض امام شافعی کی طرف سے ہے، اعتراض احناف پر ہے، اس لیے احناف کی طرف سے اس کا خود حنفی ہیں تو اس کا جواب بھی دیں گے۔ پہلا اعتراض اور اس کا جواب بیان کرتے ہوئے ماتن نے یہ کہا، وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِي بحدیث الاسیلا لا بقولہ حتی تنکح زوجا غیرہ۔ زوج ثانی کا محلل ہونا حدیث اسیلا سے ثابت ہے، اللہ کے ارشاد حتی تنکح زوجا غیرہ سے نہیں۔ اعتراض بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر رہا ہوں، پھر یہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو آپ پڑھ لیں گے، ہے نا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس پوری بحث کو سمیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ایک طرح کی بصیرت رہے۔ بہت پھیلایا ہے نا، بڑی لمبی بحث کر دی ہے، تقریباً 1.5 صفحے میں، تقریباً کیا پورے 1.5 صفحے ہے نا۔ یہ چیز آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو یہ طلاق مغلظہ ہے۔ اب وہ عورت شوہر کے لیے بغیر حلالہ کے حلال نہیں ہوگی، اور جب حلالہ کے بعد وہ زوج اول کے نکاح میں آئے گی تو زوج اول از سر 9 3 طلاق کا مالک ہوگا، ہے نا۔ یوں ہی اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی، رجعت کر سکتا تھا، 2 طلاق دے دی، رجعت کر سکتا تھا، 1 طلاق بائن دے دیا، رجعت تو نہیں کر سکتا تھا لیکن عدت کے اندر نکاح کر سکتا تھا، عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے نا۔ لیکن طلاق رجعی یا بائن دیا، عدت گزر گئی، نکاح نہیں کیا۔ اب عورت خود مختار ہو گئی کہ چاہے تو شوہر اول سے نکاح کرے، چاہے نہ کرے،
وہ اسے مجبور نہیں کر سکتا عدت کے بعد، ہے نا؟ اس نے کہیں اور نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اس شوہر ثانی کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اس نے سوچا چلو پہلے شوہر ہی سے نکاح کر لیتے ہیں، پھر اس نے شوہر اول سے باہمی رضامندی سے دونوں نے نکاح کر لیا۔ تو جب 1 یا 2 طلاق دیا تھا، دوسرے شوہر سے اس نے نکاح کیا، پھر اس کے بعد کسی بھی وجہ سے شوہر اول کے پاس واپس آئی، تو اس صورت میں بھی ہمارے نزدیک شوہر اول از سر نو 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا، ہے نا؟ پہلے والے مسئلے میں جو میں پہلا مسئلہ بتایا کہ از سر نو 3 کا مالک ہو جائے گا، اس میں امام شافعی بھی ہمارے ساتھ، ہے نا؟ اب اس پر اعتراض امام شافعی کا، ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو آیت کریمہ ہے وہ اللہ کا ارشاد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر شوہر عورت کو 3 طلاقیں دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو 3 طلاق کے بعد عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ کیا مطلب؟ حرمت غلیظہ ثابت ہو جائے گی۔ فلا تحل لہ من بعد، کیا مطلب ہے اس کا؟ عورت اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، یعنی حرمت غلیظہ ثابت ہو جائے گی، یہ اس کا مطلب ہے نا۔ ایک مثال میں بیچ میں دے دوں، میں پڑھا رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہوں ادرسکم حتی دق الجرس، میں پڑھاتا رہوں گا یہاں تک کہ گھنٹی لگ جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ گھنٹی لگنے کے بعد بھی پڑھاؤں گا۔ حتی جو ہے یہ ایک کلمہ خاص ہے، اس کی وضع ہوئی ہے غایت اور نہایت کے معنی کے لیے۔ کس کے لیے؟ غایت اور نہایت کے معنی کے لیے حتی کی وضع ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حتی سے پہلے جو چیز ہے، جو چیز ثابت ہے، حتی سے پہلے جو چیز ثابت ہے، حتی کے بعد وہ چیز منتہی اور ختم ہو جائے گی۔ حتی کے بعد وہ چیز، یہ اصل جملہ میرا یہی ہے، اسی کو یاد رکھنا ہے نا، کہ حتی کے پہلے جو چیز ثابت ہے وہ حتی کے بعد منتہی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمہ حتی کا مدلول ہے، کلمہ حتی اسی کے لیے موضوع ہے۔ جو مثال میں نے دی ہے، اس مثال میں کیا ہے کہ میں پڑھاتا رہوں گا یہاں تک کہ گھنٹی لگ جائے، ہے نا؟ یعنی جو چیز گھنٹی لگنے سے پہلے ثابت تھی، درس دینا، ہے نا، حتیٰ کے بعد جو چیز ہے یعنی گھنٹی لگنا، اس کے بعد وہ منتہی ہو جائے گی، اب ختم۔ یہی تو اس کا مطلب ہے نا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعتراض یہ ہے کہ فلا تحل لہ من بعد، 3 طلاق دے دیا، حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی۔ حتیٰ سے پہلے کیا ہے؟ حرمت غلیظہ کا ثابت ہونا۔ حتیٰ کے بعد کیا ہے؟ تنکیہ زوجن غیرہ، دوسرے سے نکاح کرے۔ تو کلمہ حتیٰ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ حتیٰ سے پہلے جو چیز یعنی حرمت غلیظہ آیت کریمہ میں ثابت ہے، وہ حرمت غلیظہ حتیٰ کے بعد منتہی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کا اور کچھ مطلب نہیں۔ یہی تو اس کا مدلول ہے۔ اس کی دلالت اس معنی پر نہیں ہو رہی ہے کہ وہ عورت شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی اور وہ شوہر اول اجسر نو 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا۔ ہو رہی ہے۔ حتیٰ کا مدلول کیا ہے؟ کہ اس سے پہلے جو چیز ثابت ہے، اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد سے وہ منتہی ہو جائے، ختم ہو جائے، ہے نا۔
تو آپ یہ کہاں سے لے آئے کہ شوہر ثانی عورت کو شوہر اول کے لیے جدید طور پر حلال کر دے گا اور وہ شوہر اول از سر نو 3 طلاقوں کا مالک ہو جائے گا؟ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ یہ تو حتیٰ کے مدلول، حتیٰ جو کلمہ خاص ہے اس کے خلاف ہے، اور آپ کا خود یہ کہنا ہے کہ حتیٰ جو کلمہ خاص ہوتا ہے وہ اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، یہ بھی شامل ہوگا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ حرمت غلیظہ ختم ہو گئی، بس جو ثابت ہے حتیٰ سے پہلے یعنی حرمت غلیظہ، حتیٰ کے بعد وہ حرمت غلیظہ ختم ہو گئی، اس کا اور کوئی مطلب نہیں۔ کہاں سے آپ لا رہے ہیں کہ شوہر ثانی یہ جدید طور پر عورت کو شوہر اول کے لیے حلال کر دے گا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب بہت واضح ہے، اس لیے اب ہم جواب کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ترجمہ کرائیں گے، اور پھر اگر جواب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر جواب کی الگ سے وضاحت کر دیں گے، سمجھ میں آ جائے گا ویسے، ٹھیک ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اس لیے یہاں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ 3 طلاق ہے نا، یہ حلالہ کرانا ہے، نکاح کرنا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے عورت حلال ہو جائے گی، صرف یا وطی بھی کرنا پڑے گا۔ اعتراض امام شافعی کا اس پہ نہیں ہے نا، امام شافعی کا یہاں لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے، اس بحث میں بہت اشتباہ ہوتا ہے کہ اعتراض ہے کس پہ؟ اعتراض کس پہ ہے کہ حرمت غلیظہ ختم ہوئی، صرف اس معنی پر آیت کی دلالت ہو رہی ہے نا، وہ شوہر اول کے لیے ازسر نو حلال ہو گئی اور شوہر اول 3 طلاقوں کا مالک ہو گیا ازسر نو۔ آیت کریمہ اس پر دلالت نہیں کر رہی۔ وطی شرط ہے تب عورت حلال ہوگی یا بغیر وطی کے صرف نکاح کے ذریعے سے حلال ہوگی، اس سے اعتراض نہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس کو یہ کہتے ہیں فقال، انہوں نے کہا زوج ثانی کا محلل ہونا یعنی حلال کر دینا اس کا عورت کو شوہر اول کے لیے، یہ حدیث اسیلہ سے ثابت ہے۔ حدیث اسیلہ کیا ہے وہ بعد میں آئے گا، یہ جواب ہے نا، لا بقولہ حتی تنکحہ زوجن غیرہ، حتی تنکحہ زوجن غیرہ سے نہیں۔ وہو جواب سوال مقدر یرد علینا من جانب الشافعی، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو ہم احناف پر امام شافعی کی جانب سے پڑتا ہے۔ وتقریر السوال لا بد فیہ من تمہید مقدمہ، اور سوال کی وضاحت کے لیے ایک تمہیدی مقدمہ کی ضرورت ہے۔ وہ مقدمہ یہ ہے ان الزوج ان طلق امرأتہ ثلاثہ، شوہر اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، ونکحت زوجا آخر، اور بیوی 3 طلاق کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، ثم طلقها الزوج الثانی، پھر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، ونکحها الزوج الاول، اور شوہر اول پھر اس عورت سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے؟ یملک الزوج الاول مرۃ اخرى 3 تطلیقات، تو اس دوسری مرتبہ بھی شوہر اول 3 طلاق کا مستقل طور پر بالاتفاق مالک ہو جائے گا۔ امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاق کا بالاتفاق مالک ہو جائے گا، ہم بھی کہتے ہیں کہ بالاتفاق وہ 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ تو ہوا کہ 3 طلاق دے دیا تھا، حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی تھی، اور حلالہ کے بعد شوہر اول کے پاس واپس آئی تو شوہر اول 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا سرنو بالاتفاق۔ وَإِن طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ، اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 سے کم یعنی 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، من واحدۃ او اثنتین، اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 سے کم یعنی 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، پھر عدت گزر گئی، وَنَکَحَتْ زَوْجًا آخَرَ، اور عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، اور پھر دوسرے شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی، وَنَکَحَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، اور شوہر اول نے پھر اس سے نکاح کر لیا۔ 1 طلاق دیا تھا یا 2، اب یہ صورت بتا رہے ہیں۔
فعند محمد و شافعی، تو امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے یملک الزوج الاول حینئذ ما بقیا من الاثنین او واحد، اس صورت میں شوہر اول جو باقی ہے خواہ ایک یا دو ہے نا اس کا مالک ہوگا. دو دیا تھا تو ایک باقی ہے، ایک دیا تھا تو دو باقی ہے نا. تو اس صورت میں شوہر اول جو باقی ہے، یعنی ایک دیا تھا دو باقی ہے، دو کا مالک ہوگا. دو دیا تھا ایک باقی ہے، ایک کا مالک ہوگا. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کا. یعنی یہ اس کو اور واضح کر رہے ہیں، ان طلقها سابقا واحدہ، یعنی اگر شوہر نے عورت کو پہلے ایک طلاق دی تھی فیملک الآن ان یطلقها اثنین، تو دوبارہ شادی کرنے کے بعد جب وہ زوج ثانی سے ہو کر کے واپس آئی ہے، یہ ذہن میں رہے، زوج ثانی سے نکاح کرنے کے بعد زوج اول کے پاس واپس آئی ہے، حرمت غلیظہ ثابت نہیں ہے نا. اس باہمی رضامندی سے ان لوگوں نے نکاح کر لیا، اس کا حکم نہیں ہے یہ ہے نا. اس لیے کہ اس صورت میں تو ہمارا بھی یہی مذہب ہے کہ ایک طلاق دیا تھا تو دو کا مالک رہے گا، دو دیا تھا تو ایک کا مالک رہے گا ہے نا. اس لیے یہاں ایک مسئلے کو دوسرے میں ملانا نہیں ہے. یہ قید بہت ضروری ہے کہ شوہر ثانی سے ہو کر کے شوہر اول کے پاس آئی ہے نا. ایک طلاق دیا تھا یا دو طلاق دیا تھا. تو امام شافعی اور امام محمد کا مذہب ہو گیا. اس صورت میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ یعنی اگر اس کو طلاق دیا تھا سابق میں ایک، تو اب وہ شوہر ہے نا اسے دو طلاق دینے کا مالک ہوگا، اور دو طلاق دینے سے عورت مغلظہ ہو جائے گی. اور اگر عورت کو شوہر نے پہلے دو طلاقیں دی تھیں اور یملک الآن، تو اب وہ صرف ایک طلاق کا مالک ہوگا، ایک سے زیادہ کا نہیں، اور ایک ہی سے عورت مغلظہ ہو جائے گی امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک. وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ اور شیخین کے نزدیک یملک الزوج الاول ان یطلقها ثلاثہ، جب عورت شوہر ثانی سے ہو کر کے شوہر اول کے پاس اس صورت میں واپس آئی ہے، تو پھر اثر نو شوہر اول تین طلاق کا مالک ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ایک دیا تھا تو دو کا مالک رہ جائے، دو دیا تھا تو ایک ہی کا مالک رہ جائے ہے نا. کیا کتنے کا مالک ہو جائے گا؟ تین کا مالک رہے گا. وَيَكُونُ مَا مَضَى مِنَ الطَّلَاقَتِ وَالطَّلَاقَتَيْنِ حَدْرًا، پہلے جو ایک یا دو طلاقیں وہ دے چکا ہے وہ لغو ہو جائیں گی، کل عدم ہو جائیں گی، ان کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، مذہب ہو گیا سب کا. اچھا، کیوں؟ لأن الزوج الثانی، اس لیے کہ دوسرا شوہر یکون محللا ایاہا للزوج الاول، وہ اس عورت کو زوج اول کے لیے، شوہر اول کے لیے حلال کر دے رہا ہے نئے طریقے پر، بحل جدید، نئے طریقے پر، نئے سرے سے شوہر ثانی اس عورت کو شوہر اول کے لیے حلال کر دے رہا ہے. وَيَنْهَدِمُ مَا مَضَى مِنَ الطَّلَاقَةِ وَالطَّلَاقَتَيْنِ وَالطَّلَاقَاتِ، ایک دو تین جتنی بھی وہ اس نے طلاقیں دی ہیں وہ ساری کی ساری طلاقیں شوہر ثانی سے نکاح کرنے کے بعد کل عدم ہو جائیں گی، منہدم ہو جائیں گی. اس کے بعد اگر وہ شوہر اول کے پاس واپس آ رہی ہے تو شوہر اول تین طلاق کا مالک ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مقدمہ ان کا پورا ہو گیا. اب اعتراض امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. فاعترض علیہ الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ بأن المستمسک فی ھذا الباب هو قوله تعالی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، کہ اس مسئلے میں حجت اللہ کا یہ ارشاد ہے اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں
تو 3 طلاق کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ اس مسئلے کی دلیل کون سی آیت ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس مسئلے کی دلیل ہے۔ جب یہی آیت کریمہ اس مسئلے کی دلیل ہے تو اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے گا کہ کیا ہے۔ کیا حل جدید کے طور پہ شوہر اول کے لیے عورت حلال ہو جائے گی اور وہ 1 2 3 باہر صورت ہے نا، تینوں صورتوں میں جب وہ عورت سے نکاح کرے گا دوسرے شوہر کے پاس سے واپس آنے کے بعد تو 3 طلاق کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ وہ کلمۃ حتیٰ، اب اسی کلمہ حتیٰ پر آگے جو میں بتا چکا ہوں، یہاں حتیٰ کا کلمہ لفظ خاص، یہ لفظ خاص ہے، وضع لمعنی الغایۃ والنہایہ، یہ موضوع ہے غایت و نہایت کے معنی کے لیے، غایت و نہایت کے معنی کے لیے موضوع ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو چیز اس سے پہلے ثابت ہوگی اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی، منتہی ہو جائے گی، اسی معنی کے لیے کلمہ حتیٰ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، فیفہموا، تو جب کلمہ حتیٰ کی وضع اور کلمہ حتیٰ کا مدلول یہ ہے تو اس سے سمجھ میں آیا ان نکاح الزوج الثانی غایۃ للحرمۃ الغلیظۃ الثابتۃ بالطلقات الثلاث، کہ شوہر ثانی کا نکاح کرنا، شوہر ثانی کا نکاح کرنا 3 طلاق کی بنیاد پر جو حرمت غلیظہ ثابت ہوئی تھی اس کو ختم کر دے گا، ہے نا؟ یعنی شوہر ثانی سے عورت نے نکاح کر لیا تو جو شوہر اول نے اسے 3 طلاقیں دی تھیں حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی، صرف اسی معنی پر حتیٰ کی دلالت ہوگی۔ فلا تحل له من بعد، حرمت غلیظہ ثابت ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، دوسرے شوہر ثانی سے نکاح کیا تو جو حرمت غلیظہ ثابت تھی شوہر ثانی سے نکاح کرنے کے بعد وہ حرمت غلیظہ کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی۔ بس صرف اسی مفہوم پر، اسی معنی پر کلمہ حتیٰ کی دلالت ہو رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اسی معنی پر دلالت ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں مزید ولا تاثیر للغایۃ فیما بعدہا، اور اس کے سوا میں غایت کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے، بس اتنا کہ جو چیز پہلے ثابت تھی بعد میں وہ چیز منتہی ہو گئی، ختم ہو گئی، بس اتنا۔ فلم یفہم، لہذا اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں نہیں آیا ان بعد النکاح یحدث حل جدید للزوج الاول، کہ زوج ثانی سے نکاح کرنے کے بعد شوہر اول کے لیے حل جدید پیدا ہو جائے گا، جدید طور پر عورت شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ اس آیت کریمہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور جب جہاں مغیّہ موجود ہے، یعنی مغیّہ یعنی حرمت غلیظہ، حرمت غلیظہ 3 طلاق موجود ہے نا، اور پھر شوہر ثانی سے عورت نے نکاح کیا تو صرف حرمت غلیظہ ختم ہو گئی۔ اس صورت میں بھی شوہر اول سے اگر وہ بعد میں نکاح کرے تو آیت کریمہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ شوہر اول السرینو 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا، کیونکہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ حرمت غلیظہ ختم ہو گئی۔ تو جب مغیّہ موجود ہو، 3 طلاق موجود ہو، اور آیت کریمہ سے اس صورت میں یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ پھر شوہر اول اس سے نکاح کرنے کے بعد السرینو 3 کا مالک ہو جائے گا، تو اگر 1 یا 2 ہو پھر وہ شوہر ثانی سے نکاح کر لے، وہاں سے واپس آ کر کے شوہر اول سے پھر نکاح کرے، وہاں تو بدرجہ اولا یہ بات ثابت نہیں ہوگی آیت کریمہ سے کہ شوہر اول 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا، ہے
دونوں دکھا رہے ہیں. ایک میں یعنی حرمت غلیظہ والے میں بھی اثر نو حلت ثابت نہیں ہو رہی ہے، اور ایک یا دو میں تو بدرجے اولا اثر نو حلت ثابت نہیں ہوگی. ہے نا؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ دیکھیں تو جو احناف نے یہ کہا ہے کہ ایک یا 3 طلاقیں دے دیا تو وہ بھی کالعدم ہو جائیں گی، اثر نو شوہر 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا. ایک میں کہا ہے، 2 میں کہا ہے کہ پھر اس نے نکاح کر لیا، پھر شوہر اول کے پاس آئی تو شوہر اول 3 طلاق کا مالک ہوگا. یہ اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے تو یہ حتیٰ جو کلمہ خاص ہے اس کے مدلول کو بار بار میں نے بتایا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی. پھر کہاں سے آپ نے یہ کہا کہ شوہر اول کے لیے عورت اثر نو حلال ہو جائے گی اور وہ حرمت غلیظہ والی صورت میں 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا، 1 اور 2 والی صورت میں بھی 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا. ففی حاضہ، لہذا اس صورت میں ابطال و موجب الخاص، خاص کے موجب اور اس کے مدلول کو باطل کرنا ہے. الذی ہوا حتی، جو کلمہ حتی ہے. فلما لم یکن الزوج الثانی محللا فیما وجد فیہ المغیّ، تو جب دوسرا شوہر اس صورت میں محلل نہیں بن پا رہا ہے جس میں مغیّ ہے، یعنی حرمت غلیظہ جس میں ثابت ہے، وہاں شوہر اول شوہر ثانی یہ حل جدید اس کی بنیاد پر شوہر اول کے لیے ثابت نہیں ہو رہی ہے. وہ طلاقات الثلاث، مغیّ کیا ہے؟ وہ 3 طلاقیں. ففیما، تو اس صورت میں لم یوجد المغیّ، جہاں مغیّ ہے ہی نہیں، یعنی 1 یا 2 طلاقیں دیا ہے. وہ ما دون الثلاث، اور وہ جہاں 3 سے کم طلاقیں دیا ہے. الاولا ان لا یکون محللا، تو زیادہ راجح ہے کہ شوہر ثانی اس عورت کو شوہر اول کے لیے اجسر لو حلال نہ کرے. فلا یکون الزوج الثانی محللا یا للزوج الاول بحل جدید، لہذا دوسرا شوہر اس عورت کو شوہر اول کے لیے جدید طور پر حلال کرنے والا نہیں ہوگا، اور عورت اس کے لیے جدید طور پر حلال نہیں ہوگی. شوہر 3 طلاق کا مالک، نہ پہلی صورت میں، نہ دوسری صورت میں، نہ تیسری صورت میں. حرمت غلیظہ کی صورت میں بھی نہیں، 1 طلاق دیا ہے تب بھی نہیں، 2 دیا ہے تب بھی نہیں. اثر نو 3 کا مالک نہیں ہو رہا ہے اس آیت کریمہ سے. اعتراض ہو گیا نا؟ اب جواب. فیقول المصنف فی جوابہ، مصنف اس کے جواب میں فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے، ان کون الزوج الثانی محللا ایہا للزوج الاول، دوسرے شوہر کا اس عورت کو شوہر اول کے لیے حلال کرنا، شوہر اول کے لیے محلل ہونا. انما نثبتہ بحدیث الوسائلہ، ہم آیت کریمہ سے ثابت ہی نہیں کرتے ہیں. آپ کا اعتراض غیر محل میں ہو گیا. ہم آیت کریمہ سے اسے ثابت ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس چیز کو حدیث وسائلہ سے ثابت کرتے ہیں. حدیث وسائلہ کیا ہے؟ آگے لا بقولہ حتی تنکحہ، اللہ کے ارشاد حتی تنکحہ سے ہم اسے ثابت ہی نہیں کرتے ہیں. کما زعمتم، جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا ہے نا. یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اصول فقہ میں کہیں بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو نہ امام شافعی پہ، نہ امام مالک پہ، نہ امام احمد پہ کسی پہ اعتراض کرنا مقصد نہیں ہوتا. وہ دلیلیں جو ہیں وہ ان کے تلامذہ سے بعد میں منقول ہیں، اور پھر ہم اپنے مذہب کی ترجیح چونکہ ہمارے ذمہ ہے، اس لیے ہم اپنے مذہب کی ترجیح دکھاتے ہیں. ان پر اعتراض کرنا یا ان کی تنقیص کرنا یہ کبھی بھی ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں، ہے نا، پڑھنے کے بعد پڑھائیں گے ہی، کبھی بھی یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ کسی امام کی تنقیص کا پہلو نکلے. ہمیشہ ہر ایک کے لیے ادب کا پہلو ملحوظ رکھنا. میں اتنی بحثیں پڑھا چکا ہوں، ہے نا، کبھی بھی میں نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا ہے کہ جس کی وہ جملہ کسی امام کے خلاف سخت ہو جائے، ہے نا. تو اس کی رعایت ہمیشہ ہونی چاہیے. ہم اپنا مذہب ثابت کریں بس، ہے نا. ہاں، ان پر ہمارے مذہب پر کوئی اعتراض ہو رہا ہے تو ہم اس کا جواب دیں
لیکن کہیں بھی نام لینا ہے ایسا کہہ رہے ہیں ویسا کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا دنیا بھر جیسا لوگ کہتے ہیں ہے نا، میں نے سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے، وہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے ہے نا، چونکہ بات آج آ گئی ہے اعتراض جواب کی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس چیز کو یہاں کہہ دینا مناسب ہے. ٹھیک ہے چلیں. اور اب حدیث وسیلہ کا بیان اور اپنے مذہب کا ثبوت. وہ بیان ہو اس کا بیان یہ ہے کہ یہ جواب چھوڑ دیں، اب پوری بحث پڑھانی پڑے گی. 30 منٹ ہو گئے، گھنٹی لگنے والی ہے. بیان ہو کل ہے نا، اعتراض سمجھ گئے ہیں، جواب کے لیے کل تیار رہیں. السلام علیکم.